چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، پیروں کے سارے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ اے گل ستانے اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، باطل سے دبنے والے آسماں نہیں ہم سوال کر چکا ہے، تو امتحان ہمارا سالار کارواں ہے، میرے حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ محترم حضرات، آج کئی سال کے بعد خالق کائنات نے حضرت والا کی محبت اور حکم سے میں آپ کے درمیان پھر حاضر ہوا، اور ظاہر ہے کہ آج کا یہ اجتماع پچھلی اجتماعات سے بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے۔ اس درمیان میں کئی بچے نوجوان ہو چکے ہیں اور کئی نوجوان شادی شدہ ہو چکے ہیں، اور کئی کے آنگن میں معصوم بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بطور امانت ہمارے درمیان آ چکے ہیں۔ میں ان حالات میں آپ کے درمیان آیا تھا جب پوری دنیا میں مسلمان قسم خورسی کا شکار تھے، اور حالات یہ تھے کہ ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ اب تیسرا 1000 سالہ شروع ہوا ہے، 2000 سال مکمل ہو جانے کے بعد دنیا کو پھر یہ برگلایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اب مسلمان نام کی روئے زمین پر کوئی چیز نہیں رہے گی، مسلمان مٹا دیے جائیں گے، مسلمان ختم کر دیے جائیں گے، اب قرآن مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیا جائے گا، اور روئے زمین پر اگر کوئی رہے گا تو قرآن پڑھنے والا نہ ہوگا، لہذا اس قوت اور طاقت کے ساتھ اس روئے زمین پر دھاوا بولا گیا، ہلہ بولا گیا۔ جب آج کے فرعون نے کل کے فرعون کی طرح تمام طاقت اکٹھی کر لی، کل کے نمرود کی طرح جب اس نے تمام ملکوں کے سربراہوں کو اور اس نے دنیا کی بہت ساری قوموں کو، اس نے آسمان پر کمنڈا ڈالنے والے انسانوں کو جب اپنی چوکھٹ پر چھپا لیا، جب اس نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کیا، جب اس نے گلوبلائزیشن یعنی پوری دنیا کو اپنے چنگل میں لے لیا، اور جب اسے یہ لگا کہ اب زمین کی قوت بھی ہمارے پاس، زمین کی طاقت بھی ہمارے پاس، آسمان اور چاند پر پہنچنا بھی اب ہمارے اختیار میں ہے، ہائیڈروجن بم ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہے، نائٹروجن فاسفورس بم ہمارے پاس ہے، بحر عرب میں اور عرب ساگر میں بیڑے ہمارے پاس ہیں، اب دنیا میں کون ہے جو ہمارے خلاف آواز اٹھا سکے گا؟ اب کون ہے جو ہماری قوت کے سامنے ٹک سکے گا؟ اب کون ہے جو ہمارے سیلاب کے سامنے اپنے سینہ تان کر کے کھڑا ہو سکے گا؟ اب کون سی موج ہے جو ہم سے ٹکرا سکے گی؟ اب کون سا پہاڑ ہے جو ہماری بارود کے سامنے ریت نہیں بن جائے گا؟ ان حالات کے سامنے باطل حق کے مقابلے پر میں آج 9 سال کے بعد تمام دنیا کو پکار کر یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یہ بتاؤ کہ حق زندہ ہے یا حق فنا ہو گیا، باطل زندہ ہے یا مٹنے کے کگار پر کھڑا ہوا ہے؟ حق آج بھی زندہ ہے، اور حق کی فتح کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات سال بھر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ پچھلی شعبان جب 14 شعبان آئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ 54 سال کا ایک ذلیل شخص اس بنیاد پر اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ کل اس نے عہدہ دیا ہے، اور یہ اس نے عہدے سے استعفا دے کر یہ کہہ دیا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں سے نہ کل دنیا کی طاقت ٹکرا پائی تھی، نہ آج دنیا کی طاقت ٹکرائی ہے، کل بھی تاریخ ختم کر دیے گئے تھے، اور قرآن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کل ابو جہل اگر شد و ملک کے پر
پیدا کر. اگر کل امیہ طاقت اور قوت کے ساتھ قرآن کے مٹانے والے کے لیے آیا تھا تو محبت اور معاذ جیسے بچوں نے یہ بتا دیا تھا کہ قرآن زندہ رہے گا. اور جاہلیت ابو جہل کی شکل میں آئے یا جالوت کی شکل میں آئے یا بخت نصر کی شکل میں آئے یا نمرود کی شکل میں آئے یا فرعون کی شکل میں آئے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر. میرے عزیزوں اور دوستوں ساتھیوں, آج مسلمان اور قرآن کے پڑھنے والے مایوسیوں کی منزلوں سے آگے گزر چکے ہیں. حالات تبدیل ہو چکے ہیں اور قرآن کریم نے جو بات کہی تھی یہ میں نے بات ابھی حسن پور میں بھی کہی ہے اور ڈھکا میں بھی یہ بات کہی ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے یہ کہا ہے, ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. اچھی طرح سن لیں تمام دنیا کے لوگ, قرآن نے اس کو اپنی, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اپنی زبان بنا کر یہ کہہ دیا ہے کہ مومنین کو ستانے والے, مومنین پر ظلم اور ستم کرنے والے, مسلمان مردوں اور عورتوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈالنے والے, انہیں لوہے کی سلاخوں سے داغ لگانے والے, چاہے وہ کل کے ہوں اور چاہے وہ آج کے ہوں, وہ اصحاب حدود ہی کیوں نہ ہوں یا وہ کسی بھی دور اور کسی زمانے کے لوگ کیوں نہ ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جلا کر رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا دے کر رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہے. یہاں میں ایک بات اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اس امت کو آج اس منزل پر یہ امت کھڑی ہے جہاں باطل نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے, جہاں یہودیوں نے اسے غلط تشریح کے ساتھ کچھ اور سمجھانے کی بات کہی ہے, وہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے, یہ بات ان حضرات کی شان میں کہی جا رہی ہے کہ جنہوں نے ایمان کو اختیار کیا. ذرا اصحاب اخدود کی تفسیر پڑھیے, ذرا قرآن کریم کو دیکھیے, یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ تھے جو اس زمانے میں ایمان انہوں نے قبول کیا ہے, اسلام قبول کیا ہے. ایمان قبول کرتے ہی آگ کی بھٹیاں جلا دی گئی ہے, آگ کے تنور جلا دیے گئے ہیں, آگ کی بھٹیوں میں انہیں جھونک دیا گیا ہے, آگ میں انہیں جلا دیا گیا ہے, انہیں اس میں کباب بنا دیا گیا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے, وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دنیا والوں سنو, تم شاید یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہ جذباتی لوگ تھے, تم یہ سوچ رہے ہوگے انہوں نے حکومت کے خلاف کوئی اور کارنامہ انجام دیا ہوگا, تم یہ سوچ رہے ہوگے انہوں نے امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح حکومت کے کسی حکومت کے قصر صدارت کو اڑا دیا ہوگا, تم یہ سوچ رہے ہوگے انہوں نے کسی پل کو اڑایا ہوگا, تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ انہوں نے دنیا میں فساد مچایا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے, وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا. کوئی جرم نہیں تھا ان کا, ان سے انتقام نہیں لیا گیا مگر صرف کس بات کا؟ الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. مگر یہ ایمان لائے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو زبردست بھی ہے اور تعریف کے لائق بھی ہے. ایمان لانے کی بنیاد پر سولی پر چڑھا نہیں چڑھائے گئے بلکہ آگ کے دریا میں ڈبو دیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پوری سورت کو نازل فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب میں تذکرہ نہ کرتا تو آج ہم آپ کے سامنے تذکرہ نہیں کر پاتے. یہ تذکرہ قیامت کی صبح تک رہے گا. دنیا کے کوئی طاقت, کوئی مائی کا لال اسے رب تبدیل نہیں کر سکتا ہے. یہ ہندوستان کی تاریخ نہیں ہے کہ سلطان ٹیپو کی تاریخ کو تبدیل کر دیا جائے, ان کے چہرے کو مس کر دیا جائے اور ان کی اصل حقیقت کو چھپا دیا جائے. یہ ہندوستان کی تاریخ نہیں ہے کہ یہاں مسلمانوں کی قربانیوں کو چھپا دیا جائے. یہ ہندوستان کی تاریخ نہیں ہے کہ علماء کرام کی قربانیوں کو یہاں جنگ آزادی سے نکال دیا جائے. یہ تاریخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. لاکھ تسلیمہ نسرین کھڑی ہو جائے, ایسی چڑیلوں سے ہوتا کیا ہے؟ لاکھ سلمان رشدی کھڑے ہو جائے, ایسے کمبختوں سے ہوتا کیا ہے؟ ہزاروں یہودی, ہزاروں عیسائی, ہزاروں مشرکین, ہزاروں منافقین, ہزاروں مستشرقین کھڑے ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ قیامت کی صبح تک پڑھا جاتا رہے گا. یہ افریقہ کی سرزمین پر بھی مسلمانوں کے بچے پڑھیں گے, اسلامی الہدا میں بھی پڑھیں گے, اس کو حبیبیہ میں بھی پڑھا جائے گا, اسے حیات العلوم میں بھی پڑھا جائے گا, ہمارے بعد بھی پڑھا جائے گا, ہم سے پہلے بھی پڑھا جا رہا ہے. جب تک کہ سورج اور چاند رہے گا, جب تک کہ زمین و آسمان رہے گی, یہ تاریخ رہے گی. لہذا اگر کوئی زبان غلط تشریح کرنے چلتی ہے, قرآن اس سے نپٹ کر کے یہ کہے گا, او
ایسا نہیں ہوتا کہ اہل حق جرموں کی بنیاد پر پھانسی پر چڑھائے جاتے ہوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہل حق پتھروں کے نیچے دبا دیے جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اہل حق سولی پر چڑھا دیے جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اہل حق آپ کے تنوروں میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہوتا ان کا، کوئی جرم نہیں ہوتا، جرم یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لے کر رکھے۔ اب یہاں دوسری بات ذرا سمجھیے، دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی جج نے کسی جلاد سے کہا ہو کہ اس مجرم کے 100 کوڑے مارو یا اس مجرم کے 10 کوڑے مارو، اور وہ مجرم کو کوڑے لگائے اور بعد میں جلاد کے بھی 20 کوڑے لگائے جائیں کہ تو نے مجرم کو کیوں مارا، تجھے بھی ہم ماریں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں کسی جلاد سے کہا جائے کہ تو قتل کر اس مجرم کو، پھر اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے؟ ارے جب سزا کے طور پر کوڑے لگوائے جاتے ہیں تو جلاد کو سزا نہیں دی جاتی، جب پولیس کسی چور کو پکڑتی ہے تو بدلے میں ایس پی صاحب پولیس کے چانٹے نہیں مارتے۔ یہ کیسا تماشا ہے، یہ کون سا فلسفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ان خندقوں میں ڈالنے والوں کے خلاف اللہ کہہ رہا ہے لہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دلا رہا تھا ایمان والوں کو، تو جنہوں نے ان کے لیے خندقیں کھودی ہیں، جنہوں نے ان کے لیے آگ جلائی ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا اعلان کیوں کر رہا ہے؟ انہیں تو میڈل ملنا چاہیے تھے، انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام ملنا چاہیے تھا، انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نوازا جانا چاہیے تھا، انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت انعامات دیے جانے چاہیے تھے۔ ہاں، اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو جانے، جو ہاتھ، جو دل اور جو نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرچم اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھنڈا اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی بات کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کی بات کرے گا، تو یاد رکھو اگر یہ روئے زمین پر رہے گا تو اس کے امان کی قیمت کو بڑھا دیا جائے گا، اگر یہ سرحد پر پہرا دے گا تو لغدوۃ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، صبح اور شام اس کی ساری دنیا سے افضل اور اعلیٰ ہوگی۔ اگر یہ اس راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے، اگر یہ اس راہ میں مار دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے یہ مردہ کہاں ہے، یہ زندہ ہے، یہ اسے تم نے مردہ سمجھا کیسے ہے؟ سورہ یاسین تو آپ حضرات میں سے اکثر کو یاد ہے، اور یاد کیوں نہ ہو، اس لیے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، قرآن کا قلب ہے۔ سورہ یاسین وہ سورت ہے کہ اگر اپنے مردوں کے پاس جان نکلنے کے وقت پڑھنا شروع کر دو گے تو روح بے قرار ہو جائے گی، روح بھٹکنے لگے گی، روح چھلنے لگے گی، جنت کی وادیوں کی طرف جانے لگے گی۔ قرآن اس سورہ یاسین میں بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 نبیوں کو بھیجتا ہے، ان 2 نبیوں کی مخالفت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک اور کو بھیج کر کے ان 3 بنا دیتا ہے، ان کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ قوم ان سے یہ کہتی ہے لئن لم ينتہی، اگر تم اپنی دعوت سے باز نہیں آئے، اگر تم نے توحید کا پرچم اٹھانا نہیں چھوڑا، اگر تم نے معاشرے کے خلاف اپنی زبان کھولی، اگر تم نے اپنا قانون دنیا پر لاگو کرنا چاہا، اگر تم نے ہمارے سماج سے ہاتھ نہیں ملایا، اگر تم نے ہمارے خاندانی قانون کو نہیں مانا، اگر تم نے ہمارے اصولوں کو نہیں مانا، تو یاد رکھیے تمہیں دردناک سزا ہماری جانب سے پہنچے۔ انبیاء کرام گھیر لیے، ذرا قرآن تو پڑھیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ مگر آج تو حالات یہ ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ کوئی ہمارے سامنے انجیل لا کے دے رہا ہے کہ میں انجیل کی کچھ آیتیں تمہیں سناؤں گا، آپ کہیں گے سبحان اللہ زندہ باد۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو گیتا سناؤں گا، آپ کہیں گے وقت کیا کہنے ہیں آپ کے، مجھے ذرا گیتا سنائیے۔ کوئی کہے گا مجھے آپ کو ذرا رامائن سنانی ہے، آپ کہیں گے تو سب سے بڑے عالم ہے جو رامائن کے 2 شلوک جانتے ہیں۔ کوئی کہے گا میں آپ کے سامنے یہودیوں کی تلمود پڑھتا ہوں جو ان پر اتری ہے، آپ کہیں گے کیا کہنے، اس سے بڑا تو عالم دنیا میں نہیں۔ کوئی کہے گا کہ میں آپ کو 4 وید پڑھ کر کے سنا رہا ہوں اور ثابت کر رہا ہوں کہ صاحب اس ویدوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کیا گیا ہے، آپ کہیں گے کیا کہنے، سبحان اللہ ہمیں یہی پڑھ کر کے سنائیے۔ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب آ گئی، اس کتاب نے آ کر کے یہ کہہ دیا کہ جس تورات کو تم دیکھ رہے ہو اس میں یہودیوں نے تحریف کر ڈالی ہے، اس میں حضرت سلیمان پر کفر کا الزام لگایا ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا گیا ہے، ان عیسائیوں نے، ان یہودیوں نے حضرت مریم پر زنا کا الزام لگایا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے،
یہ وہ عیسائی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے، ان پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے آج آپ کو سمجھا جا رہا ہے، ارے ہمارا ایمان اور یقین تو یہ ہونا چاہیے، ایک کتاب نہیں، دنیا کی ساری کتابیں، دنیا کا ایک ایک بچہ، ایک ایک عورت، ایک ایک نوجوان، ایک ایک قوم، ایک ایک زبان بھی اگر قرآن کے خلاف بولے گی تو ہم یہ کہیں گے چاہے ہم تنہا کیوں نہیں رہ جائیں، ہمیں کسی کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، انبیاء کرام کو گھیر لیا ایک شخص ہے جو کونے پر رہتا ہے، جسے تاریخ حبیب نجار کے نام سے بیان کرتی ہے۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ آج قوم کے سرداروں نے، آج قوم کے بڑے بڑے رئیسوں اور چودھریوں نے، آج نفس پرستوں نے، آج خواہش کے بندوں نے انبیاء کرام کو گھیر لیا ہے، تو یہ تنہا آیا، تنہا اپنا گھر چھوڑ کر آیا، اپنی پھوس کی جھونپڑی چھوڑ کر آیا، اپنا چھپر اور اپنا گھر چھوڑ کر کے آیا، اور آ کر کے قوم کو اس نے نصیحت کی ہے، مجھے بتاؤ کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے، مفسرین یہ بتانے سے قاصر ہے یہ کس صدی کا واقعہ ہے، یہ کس دور کا واقعہ ہے، ان انبیاء کرام کے نام کیا تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی آنکھ سب کو دیکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس شخص سے ذکر کیا ہے جس کی اپنی بذات خود کوئی پہچان نہیں تھی، جس کی اپنی حکومت نہیں تھی، جس کی اپنی چوراہٹ نہیں تھی، یہ کون تھا؟ یہ ایک معمولی درجے کا آدمی تھا جس کا اپنا مکان بھی شہر کے اندر نہیں تھا۔ وہ لوگ جن کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے وہ شہر کے باہر اپنی جھکڑیاں ڈال لیتے ہیں، وہ اپنی جھونپڑیاں ڈال لیا کرتے ہیں، اس لیے کہ شہر کے اندر کے مکانات انتہائی مہنگے ہوا کرتے ہیں، شہر کے باہر کنارے پر یہ رہتا تھا۔ اور جا من اقصل مدینۃ رجل یسعی، شہر کے کنارے پر جب اسے خبر پہنچی تو بیوی کو چھوڑ کر چلا آیا، بچوں کو چھوڑ کر چلا آیا، اپنی اولادوں کو چھوڑ کر چلا آیا، اور قوم کو جا کر کے یہ کہتا ہے اے میری قوم، میں ایمان لا چکا ہوں، ان انبیاء کو دل سے تسلیم کر چکا ہوں، اور مجھے ہوا کیا ہے کہ میں اس رب کو نہ مانوں جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے۔ مان لا اعبد الذی فطرنی۔ لیکن جب ایک کمزور شخص آیا تو قوم نے کہا کہ اچھا تیری ہمت تو تیری صورت کہ تو مقابلے پر اتر آئے، پہلے اسے لیا، جتنی طاقت اور قوت تھی اس پر استعمال کی، اس پر تابڑتوڑ حملے کیے، کوئی ہاتھ سے، کوئی لاتوں سے، کوئی گھوسوں سے، کسی نے تیر لیا، کسی نے تلوار، کسی نے چھری لی، کسی نے لاٹھی، یہ تنہا مقابلہ کرتا رہا جب تک سانس میں سانس رہی، جب تک جان میں جان رہی، جب تک خون اور دل کی حرکت باقی رہی، مقابلہ کرتا رہا، انبیاء کرام کو بچانے کی کوشش کرتا رہا، رسولوں کی حمایت میں زبان کھولتا رہا، بالآخر تنہا اس جن گھٹے میں آخر کیا کر سکتا تھا؟ آخر کار اس کی جان جسم سے نکلی، لیکن جب اس کی جان نکلی ہے تو دنیا والے تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، جتنے رشتے دار آئے ہوں گے سب نے کبھی افسوس بن کر کہا ہوگا وہ کتنا پاگل تھا، یہ کتنا دیوانہ تھا، جسے اپنے بچوں کی معصومیت یاد نہیں آئی، جسے اپنی بیوی کی بیوتی یاد نہیں آئی، جسے اپنے گھر کی اجڑا ہوا تیار یاد نہیں آیا، یہ کیسا پاگل اور دیوانہ تھا، اسے کیا ضرورت تھی کہ قوم کے تمام سردار کھڑے ہوئے ہیں، کہ قوم کے تمام لیڈر کھڑے ہوئے ہیں، کہ بڑے بڑے طاقتور لوگ اس کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں، ارے کیا ضرورت تھی؟ کیا شریعت اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ کیا شریعت اپنے آپ کو مار ڈالنے کی اجازت دیتی ہے؟ اسی طرح کے طبقے اس سب لوگوں کی زبانوں پر ہوں گے، کسی کے دل میں ہوں گے، اور کوئی برسریام کہہ رہا ہوگا کیسا نادان اور کیسا پاگل تھا، اسے کیا ضرورت تھی؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آخری کتاب میں اپنی زبان پر اس شخص کا تذکرہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اس کے جسم سے جان نکلی ہے اس سے کہا گیا قیلت کھلی جنت میں داخل ہو۔ اور اس وقت وہ یہ کہہ رہا ہے ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ مجھے کیا صلہ ملا ہے اس قربانی کا۔ بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اس لیے کہ میں
رب کے رسول کی حمایت میں آیا تھا. میں عام انسانوں کے لیے نہیں آیا, میں نے عام انسانوں کے لیے جان نہیں دی ہے. میں نے انبیاء کرام کے خلاف اٹھنے والے ہاتھوں کو اپنے جسم کی طاقت جتنا روکنا چاہا تھا روک لیا. میں جتنا اپنی زبان استعمال کر سکتا تھا میں نے کر لی. تمہیں کیا پتا, تم مجھے گناہگار سمجھتے رہو کہ میں بہت لمبی نمازیں پڑھنے والا نہ تھا. میں چونکہ ایک مزدور آدمی تھا, میں ایک کیلے اور میخے ٹھوکنے والا آدمی تھا, میں ایک لکڑی کا کام کرنے والا آدمی تھا. تم مجھے یہ سمجھتے رہو کہ میں معمولی درجے کا آدمی تھا جس کے پاس بہت زیادہ نمازوں کا مال نہیں تھا, جس کے پاس بہت زیادہ روزوں کی کثرت تھی, جو ایک مرتبہ بھی خانہ کعبہ کی شاید طواف کرنے کے لیے نہ گیا ہو, جس نے ہزاروں بھوکوں کو کھانا نہ کھلایا ہو, جس نے زکات بانٹنے کی سعادت کو کبھی حاصل نہ کیا ہو, جس نے کبھی بھوکوں کے لیے اور بیواؤں کے لیے کپڑے نہ بنائے ہو. تم مجھے گناہگار سمجھتے رہو, تم مجھے خطاکار سمجھتے رہو, لیکن میری اس قربانی پر اللہ تعالیٰ نے دماغ غفر علی ربی, میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. میرے گناہ معاف ہو گئے تو مجھے گناہگاروں میں تلاش کرتے رہو. وجعلنی من المکرمین, اور مجھے معاف ہی نہیں کر دیا, مجھے باعزت اور معزز لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا اور جمع کر دیا. یہی بالکل کہانی آج روئے زمین پر دہرائی جا رہی ہے. آج سے پہلے بھی کئی مرتبہ کئی علاقوں میں دہرائی جا رہی ہے. آج بھی نہ جانے کتنے دل ہیں جو راہ حق میں اپنی جان نچھاور کر دینے والوں کو گناہگار تصور کر رہے ہیں اور خطا کار تصور کر رہے ہیں, اور باری تعالیٰ انہیں وجعلنی من المکرمین ان کی زبانوں سے کہلوا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کیے دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, ارے دنیا میں کوئی فوجی اگر کسی ملک کے ایک ٹکڑے کے لیے جان دیتا ہے تو فوج کے جرنیل اسے سلامی پیش کرتا ہے, ملک کا وزیر اعظم اسے سلامی پیش کرتا ہے, ملک کی حکومت اس کے نام سے یادگاریں قائم کرتی ہے, اس کے نام سے گیٹ بنا دیے جاتے ہیں, اس کے نام سے پارک بنا دیے جاتے ہیں, اس کے نام سے چوراہے بنا دیے جاتے ہیں. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی نوازنے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام پر قربانیاں دینے والے, چاہے انہوں نے مال کی قربانیاں دی ہوں اور چاہے انہوں نے جان کی قربانیاں دی ہوں. آؤ پوچھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوچھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے پوچھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچیرا بھائی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جات بھائی ہے. تاریخ اسے جعفر کے نام سے جانتی ہے. یہ کون جعفر ہے؟ آؤ ذرا اس کی پہلے کی ابتدا کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو. جب تذکرہ آ ہی گیا ہے تو آج چونکہ ہم دنیا میں دوسری قوموں سے مروب ہے, ہمارے دل میں دوسروں کا خوف ہے, ہمارا اگر قلم اٹھتا ہے تو مروبیت کے ساتھ اٹھتا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قلم نہیں اٹھا رہے. ہمارے ذہن میں پہلے یہ بات آتی ہے کہ ہم ہندوستان میں بیٹھے ہیں, کہیں ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے امریکہ کا لارڈ بہادر ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ایسی بات مت لکھو جس سے سار سمندر پار بیٹھا ہوا آقا دنیا کا ناراض ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو یا نہ ہو, مروبیت آج قلم سے ٹپک رہی ہے, مروبیت آج زبانوں سے ٹپک رہی ہے, مروبیت آج لباس سے ٹپک رہی ہے, مروبیت آج ہمارے چہروں سے ٹپک رہی ہے, مروبیت آج ہمارے کلچر سے ٹپک رہی ہے, مروبیت آج ہمارے شادی اور بیاہ سے ٹپک رہی ہے, مروبیت آج ہمارے محلے اور ہماری عمارات سے ٹپک رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. جو قوم کسی سے مرو ہو جائے گی اسے دائی بننے کا حق دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں فریضہ دعوت کو قوم انجام دے سکتی ہے جو دوسروں کی کسی چیز سے نہ ڈرے. یہی صحابہ کی شان تھی, لا یخافون لومۃ لائم, انہوں نے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کبھی خوف ان کے دماغوں میں نہیں آیا, کبھی وہ کسی طاقت سے نہیں ڈرے. ارے آپ ذرا دیکھیے, یہ ابتدائی زمانہ ہے, ابھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں, آپ مکے میں بھی مشکلات کی زندگی ہے. صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے, جعفر تیار ہو یا عثمان غنی ہو, حضرت رقیہ ان کے ساتھ ان کی بیوی ہو, کہاں چلے جاتے ہیں؟ جزیرہ عرب کو چھوڑ کر افریقہ کی سرزمین پر چلے جاتے ہیں اور حبشے کی سرزمین پر بادشاہ نجاشی کے یہاں پہنچتے ہیں. کچھ باتیں میں اشارے میں کہوں گا, اسے آپ کو سمجھنا ہے, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. جب یہ لوگ وہاں پہنچ گئے تو ظاہر ہے کہ کفار مکہ نے یہ بات کہی کہ یہ ہماری قوم کے اور ہمارے دیش کے باغی ہیں.
یہ دیش دروہی ہیں، انہوں نے ہمارے ملک میں ہمارے قانون کا النگھن کیا ہے، ایک نیا قانون بنانا چاہتے ہیں، یہ نئی جماعت اور نیا گروہ ہے جو اپنا قانون نافذ کرنا چاہتا ہے، ہمارے قبائلی نظام کو الٹ دینا چاہتا ہے۔ لہذا بادشاہ نجاشی کے پاس گئے اور کہا یہ ہمیں چاہیے، ہمیں دو، ہم ان کی گرفتاری کے وارنٹ دے کر آئے ہیں اور اپنے سرداروں کو ساتھ لے کر آئے ہیں، انہیں ہمیں دے دیا جائے۔ بادشاہ نجاشی نے کہا میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے نہیں دے سکتا جب تک کہ صفائی پیش نہیں کی جائے گی، الزام ثابت کرو، وجہ بتاؤ کیوں تمہیں دے دیا جائے۔ بادشاہ کے دربار میں جب گئے تو جعفر طیار نے وہاں پر پہلی تقریر کی اور تقریر میں بتایا کہ یہ جو الزامات لگاتے ہیں بالکل ہاں، زمانے جاہلیت میں ہم ایسے ہی تھے، ہم مردے کھا لیا کرتے تھے، ہم اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ہم اپنی بچیوں کے قتل پر جشن منایا کرتے تھے، ہم شراب بھی پیتے تھے اور انسانوں کا خون بھی بوتل میں ڈال کر پیتے تھے، ہم لوٹ کے عادی تھے، ہم معصوم بچوں کو اغوا کرتے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالتے، انہیں جانوروں کی طرح سے ہم ان کے سر پہ جوا رکھ کر کے ہل چلاتے، ہم انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح بازاروں میں کاٹتے، ان کے جسموں کو نوچتے۔ ہاں ٹھیک ایسے ہی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ کی کوکھ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ کے گھر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاشم شاخ سے ایک ایسے شخص کو پیدا کر دیا جسے دنیا محمد کے نام سے جانتی ہے۔ ان پر ایک کتاب اتری، اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں تہذیب سکھائی، انہوں نے ہمیں جینا سکھایا، انہوں نے ہمیں حقوق سکھائے، انہوں نے ہمیں ماں کا حق بتایا، انہوں نے ہمیں باپ کا احترام بتایا، انہوں نے بھائی سے بھائی کا رشتہ بتایا، انہوں نے بیٹی اور ماں کے پاک رشتے کو بیان کیا۔ لہذا ہاں کل ہم جانور تھے لیکن آج ہم انسان ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو اس نے کہا کہ تمہارے الزام غلط ہیں اور میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ شیطان نے کہا کہ یہ تو چال اور یہ پاسا ناکام گیا۔ اگلی چال انہوں نے پھینکی اور وہ کیا تھی؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، بات ہمارے دین اور ہمارے دھرم کی نہیں، بات ہمارے ملک کے قانون اور ہماری نہیں، یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ایسی گستاخی کرتے ہیں، اگر تم سن لو تو تمہارا دل پھٹ جائے، تمہاری آنکھوں میں خون اتر آئے اور تم بغیر تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھے ان کی گردن اڑائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسی غلیظ اور ناپاک حرکتیں یہ حضرت عیسیٰ کی شان میں کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا؟ کہا کہ یہ ہم بڑے دربار میں بتائیں گے آپ کو، پہلے ان کو بھی بلایا جائے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم، اور حضرت مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہے، اور مسلمانوں کا ایمان یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، اور لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یتخذ، اللہ نے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے۔ جب یہ بات سامنے آئے گی تو یا تو یہ اپنا عقیدہ چھوڑیں گے، یا تو یہ اپنا ایمان چھوڑیں گے، یا یہ اپنی جان چھوڑیں گے۔ ہمیں پھر ضرورت کیا ہے انہیں گرفتار کر کے لے جانے کی؟ بادشاہ خود سولی پر چڑھا دے گا، اور اگر سولی پر نہیں چڑھایا گیا تو پھر ان کا ایمان چلا جائے گا، ان کا پھر عقیدہ چلا جائے گا، یہ مرتد ہو جائیں گے۔ یہی تو ہمارا مقصد ہے۔ لہذا بادشاہ کی جانب سے پیغام آیا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم ہمارے نبی عیسیٰ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہو۔ اور تمام صحابہ اکرام دھک دھک کر رہے ہیں دل، اور یہ کہا کہ اگر ہم سولی پر چڑھا دیے گئے تو نبی کے لفظ جگر حضرت رقیہ کا کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ جو عورتیں آئی ہے ان کا پرسان حال کیا ہوگا؟ ان کی آبرو کا کیا ہوگا؟ ان کی عزت کا کیا ہوگا؟ ان کی پاکیزگی اور ان کی پاک دامنی کا کیا ہوگا؟ لیکن جعفر طیار نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج امتحان کی گھڑیوں سے ہمیں گزارا جا رہا ہے اور تم پہلی بار امتحان کی گھڑیوں سے نہیں گزرے ہو۔ یہ امتحان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں کا ہوا ہے اور وہ اس سے ثابت قدم اترے ہیں۔ یہی امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے لیا ہے، اسی امتحان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کو گزارا ہے۔ لہذا آؤ آخر کے دربار میں چلتے ہیں، ہمارے رب کی مدد ضرور آئے گی۔ ہمیں ایمان نہیں چھوڑنا ہے، عقیدہ نہیں چھوڑنا ہے، اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے گی۔ ہمارے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عورتوں کا محافظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں رکھے گا اس حال میں رکھے گا۔ گئے نجاشی کے دربار میں، نجاشی نے کہا حضرت عیسیٰ کے متعلق اپنا عقیدہ اور اپنے خیال اور اپنے جذبات کا اظہار کرو، کیا خیال ہے تمہارا؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
ہم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے، ہمارے نبی پر جو نوشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اترا ہے، آؤ ذرا دل لگا کر سنو، میں اسی قرآن کی آیتیں پڑھ دیتا ہوں جس میں حضرت عیسیٰ کی شان بیان کی گئی ہے۔ ہمارا اس سے اعلیٰ کوئی اور عقیدہ نہیں ہے۔ بادشاہ کھڑا ہے، جلاد تلواریں لیے کھڑے ہیں، نیزے اور بھالے منتظر ہیں کہ ان کے سینوں میں گھونپ دیے جائیں۔ دشمنان اسلام جو مکے کے سردار آئے ہیں، ابلیس آج ننگا ناچ رہا ہے کہ محمد کے دیوانوں کو آج قسم کرسی کے عالم میں یا تو ایمان چھوڑنا ہوگا یا جان چھوڑنی ہوگی۔ حضرت جعفر طیار نے اپنی سنیری آواز میں، اپنے درد بھرے انداز میں، اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت شروع کی ہے تو دشمن تو یہ سمجھتا تھا کہ اب بادشاہ جوش میں آیا، اب اس نے جلادوں کو آڈر دیا، ابھی سونی پر ڈالے گئے، ابھی تندور میں جلتے ہوئے پھینکے گئے، لہٰذا دیکھتا کیا ہے آیت کی تلاوت ہو رہی ہے اور بادشاہ نجاشی نے سر جھکانا شروع کر دیا۔ آیتوں کی تلاوت مکمل ہونے جا رہی ہے کہ نجاشی کی آنکھ سے آنسوؤں کی گڑی لگ گئی، جھڑی لگ گئی، رونے لگا، ٹوٹنے لگا، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور اس کے بعد یہ کہا ظالموں یہاں سے نکل جاؤ، یہ لوگ سچے ہیں، ان کے نبی پر اترنے والی کتاب سچی ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کا پیغام حضرت عیسیٰ نے پوری دنیا کو دیا ہے، یہی وہ بات ہے جس کے لیے حضرت عیسیٰ مبعوث کیے گئے تھے اور اس نے سب کہا یہ میری پناہ میں ہے، اب کوئی طاقت انہیں یہاں سے نہیں چھین سکتی ہے اور تم انہیں یہاں سے لے کر۔ کیا یہ واقعہ صرف آج لکھنے کے لیے ہے یا عمل کے لیے ہے؟ قسم کرسی کے عالم میں تنہا کھڑے ہیں۔ آج تو ہم نے مصلحتوں کی نہ جانے کتنی چادریں اوڑھ رکھی ہیں، آج تو ہم نے مصالحت کے نہ جانے کتنے دروازے کھول رکھے ہیں۔ آج تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم دنیا سے محروم ہو جائیں، اگر ہم یہ کہہ دیں گے تو زمانہ ناراض ہو جائے گا، اگر ہم یہ بات کریں گے تو دنیا ناراض ہو جائے گی۔ ہمیں سچ کہنا ہے، ہمیں حق کہنا ہے۔ جعفر طیار نے اتنا پگھلا دیا اسے کہ روایات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نجاشی کے آنکھوں سے صرف آنسو ہی نہیں بہے بلکہ وہ دل سے ایمان لے آیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بڑا شخص ہے کہ جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے اور جب اس کی موت ہوتی ہے تو دو عالم کا تاجدار مکہ مکرمہ میں، دو عالم کا تاجدار مدینہ حجاز کی سرزمین پر نماز غائبانہ پڑھاتا ہے۔ اور وہ ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجاشی کے جنازے کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے جنازہ رکھا۔ یہ کیفیات جب ایمان کی ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ بڑی بڑی قومیں اور بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں ان کے سامنے جھکتی ہیں۔ میں نے یہ ابتدا کا یہ واقعہ سنایا، آج ذرا آپ دنیا کے حالات پر نظر کیجیے اور پھر سوچیے دل میں کیا ہے، زبان پر ہماری کیا ہے، عمل سے ہم کیا ہیں۔ لیکن پھر ایک یہ وقت آتا ہے کہ یہی جعفر طیار رومی حکومت سے ٹکرانے کے لیے پوچھم اسلام تھام کر جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر ان چیف 3 شخصوں کو بنا دیا ہے، زید بن حارثہ کو بنایا، جعفر طیار کو بنایا، عبداللہ بن رواحہ کو بنایا۔ یہی جعفر طیار، ارے طیار کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ اس ہسٹری کو جانو، اس تاریخ کو پڑھو، یہ لقب کہاں سے ملا ہے؟ لہٰذا جب یہ سن میں پہنچتے ہیں جعفر زید بن حارثہ شہید کر دیے جاتے ہیں تو جھنڈا جعفر طیار نے اپنے دائیں ہاتھ میں تھام لیا اور دائیں ہاتھ میں تھامنے کے بعد دشمن کو للکار کر کہا کہ زید بن حارثہ کی شہادت کے بعد تم اسلام نیچے نہیں گر جائے گا۔ ظالم نے آگے بڑھ کر جب دائیں ہاتھ کاٹا تو جھنڈے کو بائیں ہاتھ میں تھام لیا، بائیں ہاتھ میں بھی جب جھنڈا رہا تو دشمن نے اس پر حملہ کیا، انہوں نے اس کے جھنڈے کو اپنے منہ میں تھام لیا۔ دشمن نے آگے بڑھ کر ان کی گردن پر حملہ کیا تو جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے تھام لیا۔ ادھر یہ مرحلہ ہو رہا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پل پل کی خبر دے رہا ہے۔ اور دنیا والوں، تم آج یہودیوں کے بنائے ہوئے انٹرنیٹ پہ ناچ کرتے ہو، تم آج بنائے ہوئے ٹیلی ویژن کے پردے پر ناچ کرتے ہو، تم کہتے ہو یہودیوں کا ہم پر احسان ہے، امن کی زبان نہیں کھولیں گے، امن کے خطروں میں جا کر کے سجدہ کریں گے، امن اپنا آقا اور اپنا رب مانیں گے۔ انہوں نے ہمیں دنیا کو ایک پردے میں کر دیا ہے، تمہارا آقا یہودی ہوا کرے، ہمارا
اب جب اپنے نبی پر باتیں کرنے کے لیے آتا ہے تو ہمارے رب کو انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارے رب کو ٹیلی ویژن کے پردوں کی ضرورت نہیں پڑتی، سیٹلائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، یا تو جو ہے موسیٰ میں چل رہی جا رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پرتل کی خبر دی۔ ارے جن کی نگاہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہو وہ کسی سے معروف کیسے رہ جائے، وہ کسی سے کیسے گھبرا جائیں گے؟ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں 2 بازو دے دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جعفر تیرا ہاتھ میرا جھنڈا اٹھاتے ہوئے زمین پر گرا ہے، تیرا بایاں ہاتھ میرا پرچم تھامتے ہوئے نیچے گرا ہے، اگر تیرے ہاتھ میں میرے جھنڈے کو عظمت عطا کی ہے تو جنت میں آج میں نے تجھے 2 بازو دے دیے ہیں۔ دنیا کتنی بڑی ہو سکتی تھی، تو اگر دنیا میں زندہ رہتا تو زیادہ سے زیادہ عرب کے صحرا کی سیر کر سکتا تھا، اس سے زیادہ تیرا اونٹ اور کہاں چلا جاتا، اس سے زیادہ تیرا گھوڑا اور کہاں چلا جاتا۔ یہ جنت جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ جنت جس کی لمبائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان نہیں فرمائی ہے، اس کی چوڑائی کا ذکر کیا گیا ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمان کے برابر اس کی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جا تجھے ہم نے ایسا تیار دیا ہے، تجھے ہم نے ایسی چیزیں دی ہے کہ جنت کی جس وادی میں چاہے گا، جس محل پہ جائے گا، جس محل پہ جائے گا، جس مقام پر جائے گا، جس بات پر جائے گا، تیری کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی دن سے حضرت جعفر کے ساتھ لفظ تیار لگا ہے۔ تیار اڑنے والے پرندے کو بھی کہا جاتا ہے اور طیارہ ہوائی جہاز کو بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا والوں اور مسلمانوں، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر انہیں دی جانے والی۔ اس کے بعد جب خالد بن سیف اللہ آئے، اور اس واقعے سے بھی ذرا سبق حاصل کرو، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد ایک عام سپاہی نے، ایک عام فوجی نے اس پرچم کو اٹھا لیا اور پرچم کو تھام لیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ لوگوں میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کے لائق نہیں ہوں کہ اس دن میں تمہاری کمان کر سکوں، میں تمہارا سپہ سالار بن سکوں، میں تمہاری قیادت کر سکوں، کوئی اور پرچم تھام لو۔ تمام آوازیں بیٹھ کر پونجی میں لانے چلنے، اور سب نے یہ کہا اسلام قبائلیت کا قانون لے کر نہیں آیا، ہمارے یہاں سننے نہیں دیکھے جاتے، ہمارے یہاں قبیلے نہیں دیکھے جاتے، ہمارے یہاں خاندان اور نسلیں نہیں دیکھی جاتی، ہمارے یہاں رنگ اور زبانیں نہیں دیکھی جاتی، اور جس نے گرے ہوئے برتن کو اٹھایا ہے تو ہی ہمارا امیر ہے، تو ہی ہمارا کمانڈر ہے، تو ہی ہمارا سربراہ ہے، تو ہی آپ کی جنگ کا جنرل ہے، ہمیں کوئی اور جنرل نہیں چاہیے۔ لیکن وہ کتنے سچے لوگ تھے، وہ کیسے عظیم ترین لوگ تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر کہا میں اس کو بھی نہیں ہوں، معمولی درجے کا سپاہی ہوں، اس سے قیادت اور کمانڈ نہیں سنبھالی جا سکے گی، لو اپنا پرچم تھامو اور صلاحیتوں کے مالک آؤ۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یہ کہا کہ دشمنوں، جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر احد میں ایڑ لگا کر پہاڑ کی چوٹی پر جا سکتا ہوں کہ میری ایک حرکت کی وجہ سے حضرت حمزہ خاتون میں ٹھوک سکتے ہیں، کہ میری وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو سکتے ہیں، تو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بن کر آیا ہوں۔ یہ صلاحیت مجھ میں ہے کہ آج میں اپنے جوہر دکھاؤں، میں آج بتاؤں میں غریب کا بیٹا ہوں، میں آج تمہیں بتاؤں گا۔ آگے بڑھ کر کے پرچم اٹھایا اور پرچم اٹھانے کے بعد تلوار میان سے نکالی، مقابلہ کرتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ خالد بن ولید کے ہاتھ سے اس میدان جنگ میں 10 تلواریں ٹوٹ گئی، 10 تلواریں ٹوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خطاب دیا، اللہ کے رسول کو بتایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب پرچم سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب ناکامی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن آج جو ہماری صفوں میں بگاڑ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ جو جس کے اہل ہیں امانتیں ان کے سپرد کر دو۔ آج مجھے بتاؤ پوری روئے زمین پر ہے کوئی یہ کہ خود بخود یہ کہہ دے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں اس درجے نہیں ہوں، میں اس کے لائق ہرگز نہیں ہوں؟ کوئی نہ کہنے کے لیے تیار ہے۔ ان میں قبیلے اور خاندان کی بنیاد پر آج ملت کی امت بٹی ہوئی ہے اور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ آج حالات یہ ہیں، حضرت والا نے ان خرابیوں کی طرف آپ کی رہنمائی کی ہے جو اس امت کو لگا دیا گیا ہے۔ آج اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ امت اس 14 شعبان پر 50 چھوڑنے کو اپنی معراج سمجھ رہی ہے،
₹2 ₹2.5 کا پٹاخہ لے کر وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے اسلام کی خدمت کر دی ہے، حالانکہ تمہارا رب، حالانکہ تمہارا نبی، حالانکہ تم جس نبی کے ماننے والے ہو، ہاں ہم کہتے ہیں تمہیں پٹاخے چھوڑنے چاہیے، تمہیں اس کی ٹیکنیک آنی چاہیے تھی، جس کی تعلیم تمہارا رب قرآن کریم میں دے رہا ہے۔ وَأَعِدُّ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تمہارے پاس تو قوت ہونی چاہیے تھی۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں، جو ہم یہ کہتے ہیں دل پر نہیں آتے۔ آج دشمن اسرائیل جس نے پوری دنیا کو اپنی چنگل میں رکھا ہے، جو 60 اور 62 سال سے بیت المقدس میں جب چاہتا ہے اس کی بے حرمتی کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے ہمارے بچوں کو تحس نحس کر دیتا ہے۔ آج اس کے بچوں کے پاس ہائیڈروجن بم بنانے کی ٹیکنیک ہے، آج ان کے پاس فاسفورس بم بنانے کی ٹیکنیک ہے، آج انہوں نے وہ طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جو قوم میدان جنگ سے بھاگا کرتی تھی، پھر حضرت موسیٰ نے ان کو دعوت دی تھی کہ آؤ قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں چلنا ہے، تو یہ قوم واپس لوٹ کر کے چلی گئی تھی اور یہ کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم میدانوں کی طرف نہیں جانے والے۔ جرم زمین کا سب سے بزدل شخص تھا، جو چوہوں سے زیادہ بزدل، جو گیڑوں سے زیادہ ڈرپوک، جو لومڑی سے زیادہ مکار تھا، آج اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ عربوں کے بیچ میں بیٹھا ہے۔ ایک عرب 52 کروڑ مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ ایک بنگالی قافلہ 31 مئی کو جاتا ہے، جس میں 700 لوگ ہیں، جس میں ٹرکی کے نوجوان بھی ہیں۔ یہ غذا کی چند پیکٹ لے کر جا رہے ہیں، یہ غذا کے چند بسکٹ لے کر جا رہے ہیں، یہ معصوم بچوں کے لیے کھلونے لے کر جا رہے ہیں، یہ چند غبارے لے کر جا رہے ہیں۔ ارے بچہ کسی کا بھی ہو، مسلم کا ہو یا غیر مسلم کا ہو، وہ عیسائی کا ہو یا سکھ کا ہو، بچہ تو بچہ ہے۔ جب کھلونا دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بھی کھلونا چاہیے۔ جب وہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ مجھے بھی مل جانا چاہیے۔ اگر اسے حقیقی کھلونا نہ ملے تو کاغذ کے کھلونے سے کھیلنے اس کا دل چاہتا ہے، اس کی گڑیوں سے کھیلنے اس کا دل چاہتا ہے۔ کیا فلسطین کے بچے مسلمانوں کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ ہماری اولادیں نہیں ہیں؟ کیا ان کا جرم یہ ہے کہ ان کے ماں نے انہیں ایمان کی حالت میں جنا ہے؟ کیا ان کا جرم یہ ہے کہ ان کے ماں نے ان کے پیشانی پر کلمہ توحید لکھ دیا ہے؟ کیا ان کا جرم یہ ہے کہ اسرائیل کے ٹینکوں کا مقابلہ انہوں نے اپنے سنگریزوں سے کیا ہے، پتھر کے ٹکڑوں سے کیا ہے؟ جب کچھ ہاتھ نہیں آیا تو سنگریز ان سے گویا ہوئے اور سنگریزوں نے کہا او حضرت داؤد کے ماننے والوں، یہ وہی مقام ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں داؤد جالوت کے مقابلے میں نکلے تھے تو ان کے پاس بھی طاقت اور قوت تھی، ان کی بھی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تو پتھروں نے انہیں آواز دے کر کے یہ کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ اے فلسطین کے معصوم بچوں، اے کالج میں جانے والوں، اے اسکول میں بچے لے کر جانے والی معصوم اولادوں، تمہاری ماں کو ایک یہودی نے پکڑ لیا ہے، پوری کو بار پکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہے، وہ پکار رہی ہے بیٹے مجھے چھوڑا دو۔ تو یہ ایسا نہ ہو کہ میں نے جوانی میں تو اپنی آبرو نہیں گوائی، میں نے پر میں کبھی اپنی آبرو نہیں گوائی ہے، میں نے اپنی عزت پر کبھی آنکھ نہیں ڈالے دی ہے، میں نے کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ تو یہ ایسا نہ ہو کہ پوری ہڈیوں کے ساتھ اور پورے جسم کے ساتھ اور کمزور جسم کے ساتھ روئے زمین پر یہودی فوجی میری آبرو لوٹ لے۔ تو یہ معصوم بچے اپنے گھر جانا بھول گئے، یہ اسکول جانا بھول گئے، راستے میں ماں کا پپا ہوا تو سر اٹھا لیے، یہودی ٹینکوں سے بھول گئے، یہودی ٹینکوں کے سامنے آ گئے اور یہ کہا کہ ہماری ماں کو چھوڑ اور ہم معصوم تیرے ٹینکوں سے رہ جائیں گے، واپس گھر نہیں آئے، جنت سے واپس چلے گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ ہم معصوموں کی قربانی کو قبول، ان معصوموں کے لیے ترکی سے آج یہ حالات ہے ہمارے۔ میں نے علامہ اقبال کے اشعار شروع میں یوں ہی نہیں پڑھے، یاد دلاؤں آپ کو کہ آپ کس منزل کے لیے آئے تھے، آپ کس چیز کو دیکھنے کے لیے آئے تھے آپ حضرات۔ لہذا کھانا بھوجی مت تو ادھر مت دیکھو، میں بول رہا ہوں کوئی چوہا نیچے آ جائے تو ڈرو مت، اس سے ایسے گا نہیں، کوئی چھپکلی آ جائے تو گھبراؤ مت، بول میں رہا ہوں اور لوگ سوچ رہے ادھر سے پتا نہیں کوئی ساتھ نیچے نکل جائے گا۔ یہ خون جو رگوں میں جم گیا ہے اسے گرما لو ورنہ کینسر ہو جائے گا۔ جس کے رگ میں خون جم جائے اسے کینسر ہو جاتا ہے، جس کے دماغ میں خون جم جائے مر جاتا ہے۔ اس لیے اس بلڈ کو، اس خون کو حرکت میں رکھو، اپنے آپ کو اوقاف اور شاہین بنا لو۔
زمین کے دوروں پر مت گرو، سبق حاصل کرو اس بات سے، شاہین سے، کہ زمین کے دانے نہیں کھاتا اور یہ کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل ہوں آسماں بے کرانہ، ہمارا کبوتر کا بھوکا نہیں میں، ازل سے کہ ہے باز کی زندگی ظاہرانہ، وہ اپنا اشیانہ نہیں بنا تھا، پہاڑوں کی چٹانوں میں اپنا گھونسلہ رکھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ کبھی بات کرتے ہوئے دیکھا، لیکن جو پرندے دانوں پہ گر جاتے ہیں وہی جال میں پھنس جاتے ہیں، پھر صیاد ان کے پر نوچتا ہے، پھر صیاد ان کے پر نوچ کر کے سونے کے پنجروں میں قید کر دیتا ہے، لوہے کے پنجروں میں قید کر دیتا ہے، پھر اس پرندے کی قیمت لگائی جاتی ہے، اس پرندے کو بیچ کر اس سے دل بہلایا جاتا ہے، وہ پرندہ جال کے تاروں کو نہ دیکھ سکا، جال کے دھاگوں کو نہ دیکھ سکا، اس لیے اس میں آ گیا۔ بات کو کبھی آپ نے گرفتار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس لیے کہ وہ دانے کے فرقہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، کوئی پر گرتا ہی نہیں جہاں پر جس کا نام تم نے دانا رکھا ہے۔ یہ بھی صحابہ کرام اور آپ کے اکابرین کی دین تھی کہ جب انہوں نے ان چیزوں کو اختیار کیا، ارے مٹایا کس نے؟ مٹایا پیسروں کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فخر گوزر، صدق سلمان۔ جس دن یہ شام آپ میں پیدا ہو جائے، آج میں یاد کر رہا تھا کہ وہ یہودی اس دنیا میں سب سے قائل تھا، ایک قافلہ ترکی سے چلتا ہے 750 لوگوں کا اور اسے جانے نہیں دیتا، اس کے ٹینشپ ہیلی کاپٹر نیچے اتر جاتے ہیں۔ یہ میں کسی قانون کی خلاف ورزی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اقوام متحدہ کا 1945 کا بنا ہوا قانون، اس کی دھجیوں اور آدھی ہمارے قرآن کی دھجیوں کی بات نہیں، اس کی تو فکر نہیں ہے، لیکن قرآن کے قانون کی بات تو چھوڑو۔ دنیا نے جو قانون بنایا تھا 1945 میں، اس قانون کی دھجیاں اڑا دینے والا ابھی اس کی سرحدوں میں، سمندر کی سرحدوں میں بھی جہاز نہیں گیا ہے پانی کا، ابھی تو انٹرنیشنل سرحدوں میں ہے، ابھی تو بین الاقوامی سرحدوں میں ہے کہ جہاں پر کمانڈوز اتر جاتے ہیں۔ یہاں ترکی کے 8-9 نوجوان جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان سے مقابلہ کیا جاتا ہے، ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے اور پورے جہازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ معصوم بچے انتظار کرتے رہے، فلسطین انتظار کرتا رہا۔ 2005 سے لے کر کے 2007 تک غزہ پر دیواریں کر دی گئی ہے، غزہ کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، لیکن آج کوئی اس گفتگو کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں یہی حکم دیا ہے؟ آپ وہی دین لے کر آئے تھے جس دین کو آج ہم سمجھ رہے ہیں، ہمیں آج باطل نے یہاں لگا دیا کہ ہم پٹاخے اس دن چھوڑ لیں، ہمیں چھوٹا سا پٹاخہ چھوڑ لیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تفسیر معارف القرآن مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ وہ تھا کہ جب آپ طائف کی گلیوں میں گئے ہیں، آپ اپنے غلام کو لے کر گئے تو 3 سرداروں نے آپ سے وہ رویہ اختیار کیا جو کسی عام آدمی سے بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ کو برا کھڑا کہا، آپ پر لبوں کو چھوڑ دیا، آپ کو اتنا آیا کہ آپ کے پیر خون سے لبریز ہو گئے، آپ کو اٹھا کر کے کھڑا کر دیا گیا۔ نبی پاک وسلم کو اٹھا کر کے گر گئے، اس لیے کہ آج قوت تھی، اس لیے کہ آج طاقت تھی، اس لیے کہ آج لشکر نہ تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد نبی پاک وسلم نے بنو ثقیف کا محاصرہ کر لیا، 12,000 کا جب لشکر لے کر گئے ہیں تو مجھے تاریخ پڑھنے والے بتاؤ، سورت کے لکھنے والے بتاؤ، اب کوئی تھا جو نبی پاک وسلم کے خلاف پتھر پھینکتا؟ اب کوئی تھا جو نبی پاک وسلم کے کپڑوں پر حملہ کرتا؟ اب کوئی تھا جو نبی پاک وسلم کی ہیٹنگ کرتا؟ اب کوئی تھا جو نبی پاک وسلم کو غیرت دلاتا؟ لہذا 27 دن تک تقریباً آپ نے وہاں پر کیا اور جب وہ ہتھیار نہیں ڈال رہے تھے تو آپ نے سلمان فارسی سے کہا کہ آج کے زمانے کی توپ بناؤ جسے منجنیق کہا جاتا ہے، آج کے زمانے کا ٹینک بناؤ جسے دبابہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا، منجنیق نصب کی گئی، پتھر کو قلعے کی دیواروں پر پھینکا گیا، جب اس سے دیواریں ہلی اور ٹہلی تو سارے کے سارے ہتھیار ڈال کر کے اسلام کی آغوش میں
हमारे लिए। मेरे दोस्तों अजीजों, सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहां बैठ करके आप चाय पीकर चले जाएं। अगर कल जिम्मेदारी आज से पहले दूसरे दुनिया के लोगों ने निभाई है तो ये जिम्मेदारी आज तुम्हारी है, आज हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनने और सुनाने वालों, आज हमारा तर्जुमा ये होना चाहिए था। आज हमारे हुक्मरानों को देख लो, आज तुम अपने आला खानदानों को देख लो, आज तुम सरबराहान को अपने देख लो। ये तो आप जैसी उम्मत है, ये तो आप सड़क पर और फर्श पर बैठने वाली उम्मत है, जिसने सीने से ईमान को लगाया हुआ है, जिसने दिल में ईमान को बसाया हुआ है, जिसने अल्लाह तबारक व तआला से मुआहदा और सौदा किया हुआ है। इन मदरसों में जाकर के कल को फैजाबाद के मदरसों में जाकर के जायजा ले लेना और उसके बाद एक लिस्ट तैयार करना, यहाँ के कितने एक्सपोर्टरों के बच्चे हैं, यहाँ कितने इंपोर्टरों के बच्चे हैं, यहाँ किस चेयरमैन का बच्चा है, यहाँ किस डॉक्टर बड़े डॉक्टर का बच्चा है। कोई शायद आपको एक आध नजर आ जाएगा, हजारों में एक नजर आएगा। अगर किसी ने आपके बच्चे हवाले किए हैं तो वो मजदूर है जिसके पास लुंगी फटी हुई है, वो रिक्शा चलाने वाला है जिसके पास अपना रिक्शा भी नहीं है, वो मजदूर है जिसके दामन में पैरों लगे हुए हैं, जो सड़क पे चलता है तो कांच उसके पैर में चिपक जाता है, जो रात को सोता है तो फुटपाथ पे जिंदगी गुजारता है। वो माँ जिसका नाम हम नहीं जानते, वो माँ जिसकी तारीख में नाम नहीं लिखा हुआ है, वो हमसे हजारों किलोमीटर दूर किसी जंगल में रहती है, किसी झोपड़ी में रहती है, अपनी आबरू को काट के पर्दों से छुपाती है, अपनी गैरत को पैरों के साथ छुपाती है, लेकिन अपने बेटे को हमारे हवाले कर देती है। उन्हीं माओ में किसी का बेटा नसीर अहमद काजी बन जाता है, जो तारीख में एक ऐसी तारीख रकम करता है, अपने बचपन से लेकर के जवानी तक और जवानी से लेकर के आज उम्र की आखिरी मंजिल तक तुम्हें यह पैगाम देता है कि बातिल के सामने कभी हथियार न डालना, जिससे तुम्हारा दिल मुतमईन हो, जो तुम्हें हक नजर आए। हवा किधर की भी चल रही हो, शोले किधर बरस रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें राह हक जिधर नजर आए तो उसी राह हक पर चलना, चाहे उस राह पर तुम्हें हलाकत की तुम्हें नजर आए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे दीवानों को भेजता रहेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की क्या वो तारीख आपको याद नहीं, जिसे कुरान ने बयान किया है? अरे मलका बिलकीस की खबर आती है, आप पैगाम उसके पास भेजते हैं, या तो ईमान कबूल करने वाला हम क्या करने आ रहे हैं तेरे यहाँ बिरयानी खाने, क्यों तेरे यहाँ आ रहे हैं होटल में टैक्सी पीने, तैयार रखना जरा, ठंडी होनी चाहिए 80 डिग्री कम से कम। ये कहा आ रहे हैं हम मुकाबला करने के लिए, लश्कर तैयार रख। समझदार औरत थी, उसने कहा जरा जांच कर देखें, सोने के कंगन, हीरे जवाहरात, मोतियों से भरे हुए थाल, रेशम हरीर के कपड़े और न जाने कौन कौन से तोहफे उन्होंने उसमें भेजे कि ये बादशाह इस लालच में आ जाएगा, ये बादशाह इसमें दबा जाएगा तो हमारी सुलह हो जाएगी, लश्कर कशी नहीं करेगा। हज़रत सुलेमान को जब पता चला कि लश्कर वहां से चल पड़ा है, सोने के थाल आ रहे हैं, सोने के बिस्किट आ रहे हैं, सोने की ईंटें लाई जा रही हैं, ये जवाहरात आ रहे हैं, तो अपने मानने वालों से अपने उसे ये कह दिया, अरे घबराओ मत, सोने की ईंटें यहाँ पर बिछा दो, घोड़ों को बांध दो, गधों को बांध दो, कालीनें बिछा दो, रेशम हरीर को जमीन पर डाल दो, हमारे घोड़े उसे अपने खुर से फिसल रहे हो, हमारे गधे उस पर लीद कर रहे हो। हम ये बता दें कि हमारे रब ने जो हमें ताकत दी है, ईमान की ताकत भी दी है, किताब की ताकत भी दी है। मैं हज़रत दाऊद का बेटा हूं, अल्लाह ने मुझे दाऊद का बेटा बनाया है, लिहाजा मेरे पास इल्म की ताकत भी है, नबूवत की ताकत भी है, बादशाह की कुंजियां नहीं है। ले तू कौन से तोहफे लेकर आएगी? हमारे यहाँ तुम के जमीन पर पिछी हुई है, जब आए हैं तो शर्मा करके रह गए, कैसे मुकाबला कर सकते थे? फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया, ईमान कबूल कर लिया, मुसलमान होकर के आपके दरबार में आई। काश आज के हमारे उमरा मुसलमानों के, आज के हमारे बादशाह, आज के हमारे हुक्मरान, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत भी दे रखी है, पेट्रोल जैसा काला सोना दे रखा है, अफ्रीका के पहाड़ों को सोना बना रखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने गैस जैसी नेमत दे रखी है। काश दुनिया यहूदियत के मुंह पर मार कर भी ये कहते कि हमें तुम्हारे डॉलर और यूरो की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है उस नेमत के सामने तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वो समंदर दिया है जो साल के 12 महीने जिसमें कश्तियां चलाई जा सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का दिल हमें दिया है, हर लैंड हमें
ہمیں دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوجوان ایسے دیے ہیں. ارے آج امریکہ طاقتور کیوں ہے؟ اس لیے طاقتور ہے کہ اس نے ساری دنیا کے اعلیٰ انٹیلیجنٹ خریدے, اس نے بہترین سائنٹسٹ خریدے, اس نے بہترین قلمکار خریدے. دنیا میں وہ کہیں رہتا ہے, وہ ہندوستان میں رہتا ہو یا مصر میں رہتا ہو, اس سے بلایا گیا, اس سے منمانی سیلری دی گئی, اس نے ترقی حاصل کی. کاش مسلم حکمران بھی دنیا کے ہمارے نوجوانوں کو خرید لیتے, ہمارے نوجوانوں کو اپنے یہاں پر بلاتے اور یہ کہتے اے امت مسلمہ کے نوجوانوں آؤ, تمہاری صلاحیتوں کی ضرورت ہے, تمہارے قلم کی ضرورت ہے, تمہارے طاقت کی ضرورت ہے, تمہارے بازوں کی ضرورت ہے. تو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف جرأت کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے. لیکن ابھی بھی وقت دور نہیں گیا, تاریخ ہر طرح سے یاد رکھنے والی ہے. میرے ساتھیو عزیزو, آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی کچھ چراغ نظر آ رہے ہیں. آج بھی تاریخ انتظار کر رہی ہے, آج بھی تاریخ یاد کر رہی ہے. ایک صحابی جب پرشین امپائر سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے, وہ پرشین امپائر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک آدمی تمہارا ڈائلاگ کرنے کے لیے چاہیے, مذاکرات اور گفتگو کرنے کے لیے چاہیے, کہ کس آدمی کو بھیجنا چاہتے ہو, اپنا آدمی بھیج دو. تو سعد بن وقاص صلی اللہ تعالیٰ نے کہا, اس فوج کے جتنے سپاہی کھڑے ہیں ہمارے یہاں نہ کوئی اونچا ہے, نہ کوئی نیچا, نہ کوئی چھوٹا ہے, نہ کوئی بڑا, جس کو چاہو اسے ڈائلاگ کرنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے لے جاؤ. ہم میں ہر ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے ایمان کا سودا کرے گا یا اپنے زمین کا سودا کرے گا, یہ تمہارے تخت و تاج کو دیکھ کر کے مغرور ہو جائے گا. انہوں نے روبی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یہ ایک نادان شخص ہے جو اپنے گدھے کو پانی پلا رہا ہے, دیکھنے میں بھولا بھالا ہے, کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں, تلوار اس کی زنگ آلود ہے, اس کے پاس تو نیام بھی نہیں ہے. کہا اس آدمی کو ہمیں دے دو, یہ مذاکرات کے لیے اسے لے جانا چاہتے ہیں. وہ سوچتے تھے یہ شاید سب سے بیوقوف آدمی ہے, اسے ہم لے کر جائیں گے, مذاق اڑایا جائے گا, مذاکرات ناکام ہو جائیں گے. اسے جب لے کر چلے, صحابہ اکرام نے کہا او فارسیوں, او ایرانیوں, تم نہیں سمجھ رہے تھے یہ سب سے بیوقوف ہے, یہ تو سب سے دانا اور سب سے زیرک ہے. تم نے ہماری قوم کا سب سے اعلیٰ شخص چن لیا ہے. تلوار لی اور ایک شخص سے نیام مانگی, تین اس پر لپیٹ لی. لپیٹنے کے بعد گئے, اس شان سے اپنے گدھے کو لے کر گئے اور وہاں پر اس کی قلیوں کو کچلتے ہوئے چلے گئے. اس کے بادشاہ کے دربار کے سامنے گئے, جس کے سامنے پوری دنیا کانپ رہی تھی, جس کے سامنے پوری دنیا ہل رہی تھی. اس نے تخت پر جانے کی کوشش کی تو کہا تم تخت پر نہیں بیٹھ سکتے ہو, تم ہمارے یہاں نہیں بیٹھو گے. تو اپنے جیب سے خنجر نکالا اور خنجر نکالنے کے بعد اس کی قالین کو کاٹا اور کاٹ کر الٹ کر پھینک دیا. الٹ کر پھینکنے کے بعد زمین پر بیٹھ گئے اور کہا کہ اللہ کی زمین پر ہم بیٹھیں گے, اگر تجھے بات کرنی ہے تو یہاں بات کر, اور میں اس کے بعد ہم لشکر کشی کے لیے تیار ہیں. یہ شان جس دن تمہارے کسی بیٹے کی پیدا ہو جائے گی, یہ شان جس دن تمہارے کسی بھائی کی پیدا ہو جائے گی, جس دن یہ شان تم میں سے کسی ایک کی پیدا ہو جائے گی, رب ذوالجلال اس دن آسمان سے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابابیل بھیجنی پڑے, چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مچھروں کو لشکر اتارنا پڑے, چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو براہ راست سفید اماموں والے اور لال اماموں والے فرشتوں کو بھیجنا پڑے, چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمندر میں راستے بنانے پڑے, چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دریا کے پہاڑوں کو ہٹانا پڑے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدد بھیجے گا. لیکن یہ شان ہم پیدا تو کر لیں, یہ اپنے دل میں ہم پیدا تو کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی منتظر ہے, انتظار کر رہا ہے. ارے مدد کب بھیجی جائے گی؟ جب فوجی اپنے لباس میں ہوگا, جب پولیس والا اپنے لباس میں ہوگا. اپنی بات ختم کر رہا ہوں, کیونکہ تمہیں سحری بھی کھانا ہے, کل روزہ بھی رکھنا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ عشاء کی نماز سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ کے جذبے, آپ کا دل اور آپ کی باتیں دیکھ کر ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں اٹھاتا رہا ہے. یاد رکھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی حضرت طالوت کو اٹھایا ہے تو کبھی اصحاب کہف میں سے 7 نوجوانوں کو کھڑا کیا ہے. یہ دیوانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیشہ کھڑے ہوتے رہیں گے, اور تم کتنے ہی مٹاؤ نہیں مل پائے. تو مدد آتی ہے پولیس والے کی, جب پولیس والا وردی کے ساتھ کہیں گر جاتا ہے, اور اگر وردی نہ ہو اس کے پاس تو کیا ہوگا؟ ایس پی صاحب بھی کہیں گے 4 چکر اور ماریے اس کی, کیوں نہیں تھا وردی میں, ابھی ٹوپی کیوں لگائے ہوئے نہیں تھا, وردی کیوں پہنے میں نہیں تھا؟ جب تو سیل وردی میں ہے تو تو نے پہلے جرم کیا ہے, تجھے کیا پتا کہ تو پولیس والا ہے, پولیس والا نہیں ہے. سچ صحیح کیا تم نے, اس کو مارا, ٹھیک کیا آپ نے, اس کو یہ کیا, اور سسپینڈ کر دیا جائے گا اپنے عہدے سے, بجائے اس کے دوسرے کے خلاف کوئی مقدمہ دائر کیا. لیکن اگر وہ اپنی وردی میں تھا اور صحیح کام کے لیے آیا تھا
اور اس پر کسی محلے کے لوگوں نے اسے گھیر لیا اور وہ اس قابل نہیں تھا تو پھر ایس ایچ او بھاگ کر آئے گا. اگر ایس ایچ او اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو پھر اے سی پی آئے گا, ڈی ایس پی آئے گا, ڈی آئی جی آئے گا, آئی جی آئے گا, اور اگر اس کو بھی کنٹرول نہیں کرتے تو پھر فورس آئے گی, بارڈر سیکورٹی فورس آئے گی, یہاں تک کہ کمانڈوز آئیں گے, ہیلی کاپٹر سے لوگ بھیجے جائیں گے, اور ڈائریکٹ ہاٹ لائن پر پھر وزیر اعظم بات کرے گا, وزیر داخلہ سے رابطہ قائم کیا جائے گا کہ ہماری پولیس کا ایک دستہ یا ہمارے سپاہیوں کے چند نوجوان کھونا علاقے میں نکسلائٹ نے انہیں گھیر لیا ہے اور نکسلائٹ انہیں مارنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, لہذا ان نوجوانوں کو بچایا جائے. یہ نکسلائٹ بڑے خطرناک ہیں, بڑے خونخوار ہیں, انہوں نے جانے کتنے اب تک کے نوجوانوں کو ہلاک کر دیا ہے, تو پورے ملک کی فوج کا رابطہ اس سے بن جائے گا. لہذا اگر آج تم اپنی اصل یونیفارم پر آ جاؤ, اگر آج اپنے کلچر پر آ جاؤ, اپنی تہذیب پر آ جاؤ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آ جاؤ, اگر اس حالات میں گھیر لیے جاؤ گے تو رب ذوالجلال کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد بھیجے گا, چاہے جبرائیل کو اپنا گھوڑا لے کر کے میدان بدر کی طرح کیوں ہی نہ پڑے, اور چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو براہ راست اپنی سنت عام کو تبدیل کر کے سنت خاص کو جاری کرنا پڑے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاری کرے گا. وہ کیفیت, وہ حالات اپنے پیدا کر لو, لیکن یہ حالات جب پیدا ہوں گے جب ہم اپنی زبانوں کو حرام سے بچا لیں, جب ہم اپنی آنکھوں کو بدنگاہی کرنے سے بچا لیں, اور جب ہم اپنے دل میں یہ جذبہ رکھیں کہ ہم کس لیے آئے ہیں اور ہمارا مقصد اور ہمارا پیغام کیا ہے. آج آپ دیکھیے چوراہے پر پولیس کھڑی ہوئی ہے, حالانکہ ان کا کوئی تیوہار نہیں ہے, حالانکہ ان کا کوئی میلہ نہیں ہے, حالانکہ ان سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک میں امن قائم کریں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں فساد نہ ہونے دیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ٹریفک کو جام نہ ہونے دیں. ہم ابھی چوراہے پر آ رہے تھے, پولیس والوں نے کہا کہ سر ہماری مجبوری ہے, آفیسر ہم سے یہ کہتا ہے کہ گاڑی اندر نہیں جائے گی, آپ اپنی جگہ سب کچھ صحیح, لیکن ہم جب تک اپنے آفیسر سے بات نہیں کر لیں گے ہم آپ کو وہاں تک نہیں جانے دیں گے. ہم اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں, وہ فون نکالتا ہے, موبائل سے بات کرتا ہے, گاڑی کو آگے نہیں آنے دیتا ہے, وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے, وہ ہمارا نام و نسب نہیں جانتا, وہ ہمیں نہیں پہچان رہا ہے. لہذا میرے دوستو, جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ تم وہ زمین پر کیوں آئے ہو, علامہ اقبال نے کبھی تو آپ پر یہی بات کہی تھی کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھی تو ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان بھی تو ہے. اللہ کی بڑائی کون بیان کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعرے کون لگائے گا, اللہ اکبر کی صدا کون لگائے گا, اللہ کی کبریائی کا اعلان کون کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت بھی تو ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان بھی تو ہے. اور یاد رکھ, یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گناہ تو ہے, تو یقین پیدا کر لے, جس دن یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. آج چند دیوانوں نے اپنے سر سے کفن باندھ کر آج سے 9 سال پہلے یقین کی کیفیت باندھی تھی اور یہ کہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کی قوت سے نہیں ٹکرائے گی. آج ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, ان کے یقین کو کوئی توڑ سکا ہے؟ وہ آج بھی زندہ ہے, وہ آج بھی سلامت ہے. 70 ملکوں نے کل میٹنگ کر کے یہ بات کی ہے, یہ کس دنیا کے لوگ ہیں, یہ کہاں کے لوگ ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں آج تک ہمارے رڈار نہیں دیکھ پائے, جن کی جاسوسی نہیں کوئی کر پایا, جن کی مخبری کوئی نہیں کر پایا, یہ آج بھی زندہ ہے. اگر انشاءاللہ اس طرح روئے زمین کے ٹکڑوں پر چند دیوانے کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہر حال میں ہمارے ساتھ. تو انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں, انشاءاللہ تیار ہیں انشاءاللہ. ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جذبوں کو قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.